اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفا لنحرکنہ ثم لننسفنہ فی الیم نسفا انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا هو واسع کل شیء علما۔ موسیٰ علیہ السلام نے اب سامری سے بات کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا تو نے یہ بچڑا کیوں بنایا تھا؟ تو اس نے کہا جی بس میرا دل کر رہا تو میں نے بنا دیا۔ تو فرمایا پھر اب تیری سزا یہ ہے کہ ساری زندگی نہ تجھ سے تیرے ساتھ کوئی ٹچ ہوگا نہ تو کسی کے ساتھ ٹچ ہوگا، بس جیسے ہی تیرے ساتھ کوئی ہاتھ ملائے گا تجھے بھی بخار ہو جائے گا، اس کو بھی بخار ہو جائے گا، اور یہ ساری زندگی پھر یہی کہتا رہا کہ تہاڈی مہربانی ذرا فاصلہ رکھو، ٹھیک ہے۔ یہ اس طریقے سے پھر اس نے زندگی گزاری ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلِفَهُ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا کا عذاب ہے کہ اب تو کسی کے ساتھ مل کے بیٹھ نہیں سکے گا، اور آخرت کا عذاب کیا ہے؟ آخرت کا جو عذاب ہے وہ قیامت کے دن جو رب نے تجھے دینا ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ پھر آگے آپ نے ارشاد فرمایا وانظر، فرمایا اب ذرا دیکھ جو تو نے خدا بنایا تھا، بچڑا بنایا تھا، الہک الذی، جسے تو نے اپنا خدا سمجھا ہوا تھا، ظلت علیہ عاکفا، جس کی عبادت کر رہا تھا تو ڈٹ کے بیٹھا ہوا تھا جی میں نے اس کی عبادت ہی کرنی ہے، ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ لنحرکنہ، پہلے تو ہم اسے جلائیں گے تیرے سامنے تاکہ تجھے پتہ چلے کہ تے اس خدا کی اہمیت کیا ہے، یعنی جس کو تو بہت بڑا خدا اور بچڑے کو تو نے بنا کے جو خدا بنا کے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، میں اسے ہم تیری آنکھوں کے سامنے جلائیں گے۔ جب یہ جل جائے گا ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، پھر ہم اس کی خاک اکٹھا کر کے اس کی دریا کے اندر بہا دیں گے تاکہ تجھے پتہ چل جائے کہ جس چیز پر تو نے لوگوں کو گمراہ کیا خود بھی گمراہ ہوا ہے، اس کی اوقات صرف اور صرف اتنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہوا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے پھر ایسے ہی کیا، آپ نے اس کے سامنے اس جو بچڑا اس نے بنایا تھا سونے اور چاندی کا، آگ کے اندر پگھلایا تھا، آپ نے اس کے سامنے اس کو جلایا اور اس کے راکھ اکٹھی کر کے فرمایا حکم دیا، فرمایا دریا کے اندر بہا دو۔ جب بہایا گیا تو بہانے کے بعد آپ نے فرمایا اب دیکھ یہی تیرا خدا تھا نا جس کو تو بنا کے پھر رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی طرف نصیحت فرمایا انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، فرمایا اور تمہارا معبود تو ایسا خدا ہے جس کے سوا کائنات کے اندر کوئی خدا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں یہ تو بڑی گھٹیا بات ہے کہ تم کبھی کسی کے آگے جھک جاتے ہو کبھی کسی کے آگے جھک جاتے ہو، ٹھیک ہے۔ فرمایا نہ ایسی بات نہیں ہے، فرمایا خدا کون ہے؟ فرمایا لا الہ الا ہو، میں اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اس کی شان کیا ہے؟ میں واسع کل شیء علما، میں اس کا جو علم ہے اس نے تو ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی شے اس کے علم سے باہر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، چاہے آسمان ہے چاہے زمین ہے چاہے کائنات کا ذرہ ذرہ ہی کیوں نہیں ہے، آخر جس نے بنایا ہے اس سے چھپ کیسے سکتا ہے؟ ہر شے اس کے سامنے ہے۔ اچھا میں آپ کو یہاں پہ ایک مسئلہ بتاتا چلو، یہ جو غیب کی بات ہوتی ہے نا، غائب کی، یہ غائب کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے، خالق کے ساتھ نہیں۔ جب ہر شے کو دیکھ رہا ہے تو اس کے لیے غائب کیا؟ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے نا، ہر چیز کے قریب ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، تو اس کے لیے کوئی شے غائب نہیں ہے۔ غائب کا تعلق خالق سے نہیں ہے، غائب کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ مخلوق کے لیے کوئی شے غائب ہو سکتی ہے اور اس کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرما رکھا ہے، یہ اور بات، لیکن خالق کے لیے کوئی شے غائب ہوتی نہیں ہے۔ یہ جو الفاظ قرآن مجید کے اندر استعمال کیے گئے نا، یہ غیب کا جاننے والا ہو، غیب سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں تم نہیں جانتے تم نہیں دیکھ سکتے میں اس کا بھی جاننے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ ہاں جو غیب ہوتا ہے نا وہ اس کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے، خالق کے ساتھ اس کا تعلق ہے ہی، کیونکہ وہ تو ہر شے اس کے سامنے ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا واسع کل شیء علما، اور کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس کے علم سے باہر ہو، ہر شے اس کے علم کے اندر آ جاتی ہے۔ تو جو ایسا خدا ہو اسے چھوڑ کر کبھی گائے کے پیچھے کبھی درخت کے پیچھے کبھی پتھر کے پیچھے کھڑے ہو جانا، یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ دیکھیں جی دنیا کے اندر اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہو سکتی ہے کہ بندہ اپنے ہاتھوں سے بت کو تراشے اور پھر کہے یہ ہمارا خدا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی بات اپنے چاچے کو فرمائی تھی، فرمایا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، میں چاچا یہ شیطان کی ساری باتیں بنائی ہوئی ہیں، ان باتوں کو چھوڑ دے، شیطان یہ سارا کچھ بنا کے دکھاتا ہے کہ لو جی یہ تمہارا خدا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اب بات یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہاں ختم ہوا، اللہ تعالیٰ نے اب اپنے محبوب علیہ السلام سے خطاب فرمایا، فرمایا محبوب
کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، فرمایا محبوب یہ جو ہم نے آپ کو پہلے والے قصے بیان فرماتے ہیں یا واقعات جو بیان کرتے ہیں قرآن کے اندر، اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ آپ کی شان لوگوں کے سامنے آ جائے اور لوگوں کو نصیحت بھی حاصل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی شان یہی ہے کہ کسی کے پاس پڑھا نہیں ہے، پھر بھی کبھی موسیٰ کا واقعہ، کبھی نوح کا واقعہ، کبھی ابراہیم کا واقعہ، یہ سارا کچھ جو آپ بیان فرما رہے ہیں، مکے والوں کو عقل آ جانی چاہیے کہ جس نے ساری زندگی ہمارے سامنے گزاری ہے، جب بھی اس سے کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں، کوئی بات پوچھتے ہیں، پھر بھی سارا واقعہ بیان کر دیتے ہیں۔ یہ تو پکی بات ہے نا مکہ والوں کے سامنے کہ حضور تو کسی کے پاس نہیں گئے نا پڑھنے کے لیے، پھر حضور کو کس نے بتایا کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ ایسے ہوا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایسے ہوا تھا، حالانکہ ہزاروں سالوں کا فاصلہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں آ کے پوچھا تو یوسف علیہ السلام کی ساری داستان ہی بیان فرما دی، ٹھیک ہے جی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پوچھنا ہے تو وہ بھی سارا کا سارا واقعہ بیان کر دیا، نوح علیہ السلام کے بارے میں پوچھا وہ بھی سارا بیان کر دیا۔ میں محبوب یہ جو واقعات، یہ قصے ہم بیان کرتے ہیں، اس کا پہلا مقصد تو یہ ہے کہ آپ کو آپ کی شان ظاہر ہو اور مکے والوں کو پتہ چل جائے کہ واقعی اللہ کا نبی ہے، جو بھی پوچھنے آتا ہے سب کچھ بتا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، میں قد آتیناک من لدنا ذکرا، اے محبوب ہم نے آپ کو یہ ذکر عطا فرمایا ہے اپنی طرف سے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ ذکر ہے۔ میں محبوب ہم نے یہ اپنی طرف سے آپ کو ایسا ذکر عطا فرمایا ہے، جیسے جیسے کوئی پڑھتا جائے گا ویسے ویسے رب کی برکتیں حاصل ہوتی جائیں گی، ٹھیک ہے جی۔ اور پڑھنے سے مراد صرف اوپر اوپر سے پڑھنا نہیں ہے، پڑھنے سے مراد یہ کہ پڑھ کر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یاد رکھیں قرآن نے جہاں بھی بات کی ہے نا، یہ جو پڑھنے والا حساب ہے نا، پڑھنے والا، میں تو آپ کو اکثر کہتا ہوں نا کہ یہ تو ایکسٹرا کھاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ چلو بھی پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ برکت بھی عطا فرما دے گا، پڑھنا بھی حضور کی سنت ہے، قرآن کو سننا بھی حضور کی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ بات پکی ہے، سرکار جو ہے وہ سارا سال حضور قرآن تو پڑھتے رہتے تھے، لیکن ماہ رمضان کے اندر جبریل علیہ السلام اسپیشل حضور کے پاس آیا کرتے تھے، قرآن پاک سنتے بھی تھے اور سناتے بھی تھے۔ عبداللہ بن مسعود بیٹھے ہوئے، حضور نے ارشاد فرمایا عبداللہ قرآن تو سنا، کہ حضور آپ کو؟ ہاں۔ کہ جی آپ کو میں کیسے سنا سکتا ہوں، آپ پر تو نازل ہو رہا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا میرا بھی دل کرتا ہے کوئی مجھے قرآن سنائے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو پھر انہوں نے سورۃ نساء شروع کر دی اور پڑھتے آئے، جب پہنچے نا فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، حضور رو پڑے یہ آیت سن کے اور مسلسل روتے گئے۔ اس آیت کا پتہ مطلب کیا ہے؟ یا محبوب قیامت کے دن ہم ہر امت پر اس کے نبی کو گواہ بنا کے لائیں گے اور آپ کو تو سب پر گواہ بنا کے لے آئیں گے، یہ حضور کی شان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب ہم نے یہ قرآن آپ کی تو شان میں نازل کیا ہے کہ قرآن آپ کی شان بیان کرتا ہے، لیکن یہ آپ کی امت کے لیے ذکر بھی ہم نے ساتھ بنا کے بھیجا ہے۔ ذکر کا مطلب یہی ہے کہ جیسے جیسے قرآن پڑھ کر عمل کرتے جائیں گے ویسے ویسے اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں برکت عطا فرماتا جائے گا۔ آج بھی دیکھ لیں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ امت قرآن پڑھ ضرور رہی ہے لیکن عمل نہیں ہے، اور یہی حال یہودیوں کا ہے، یہی حال عیسائیوں کا ہے۔ یہودی بھی تورات پڑھ رہے ہیں، آج بھی پڑھتے ہیں، عیسائی بھی پڑھتے ہیں، اور قرآن کے الفاظ ہے وَلَوْ أَنَّ مَقَامُ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، میں کہ اگر یہودی اور عیسائی اگر یہ تورات پر عمل کر جاتے لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، فرمایا ہم انہیں زمین اور آسمان سے رزق کی برسات کر دیتے۔ تو لوگوں نے کہا کیا وہ پڑھتے نہیں ہیں؟ فرمایا پڑھتے تو ہے عمل نہیں کرتے۔ آج یہی حال امت کا بھی ہے، امت قرآن پڑھتی تو ہے لیکن کہیں پر آپ پوری روئے زمین پہ دیکھ لیں کوئی ایسا ملک، کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسا علاقہ وہ نہیں ہے جہاں پہ قرآن پہ عمل بھی ہو رہا ہو۔ آج یہ امت قرآن کو چھوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے، عمل سے فارغ ہے۔ اب بس ثواب رکھا ہوا ہے، ثواب دارین حاصل کریں جی، ٹھیک ہے جی، جہاں پہ دیکھیں جی ثواب دارین ہو رہا ہے، وہ ثواب دارین سے پہلے عمل ہے، ٹھیک ہے جی۔ رب نے پوچھ لیا بھی ہاں بھی عمل کتنا کر کے آیا ہے، اور آپ کہیں جی میں تو روز 5 بارے پڑھتا تھا، تو رب فرمایا میں نے کہا تھا چوری نہیں کرنی ہے، وہ آیت بھی پڑھی تھی، کہا جی پڑھی تھی، وہ پڑھ کے تو اپنے ابے کو بخش دی تھی۔ تو اس کا مطلب کیا نکلا کہ قرآن عمل کے لیے آیا ہے۔ آپ پڑھنا پڑھانا جو ہے یہ تو برکت کے لیے رکھا گیا ہے کہ چلو یار پڑھے گے تو رب برکت بھی عطا فرما دے گا۔ تو آگے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من اعرض عنہ، یہ الفاظ دیکھیں، فرمایا جو بندہ قرآن سے منہ پھیرے گا فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، میں قیامت کے دن وہ ایک بہت بڑا بوجھ اٹھا کے آئے گا۔ قرآن سے منہ پھیرنے کے بعد پھر نہ دنیا اچھی ہے نہ آخرت اچھی ہے،
میں جو بندہ بھی من اعرض عنہ اس قرآن سے جس نے بھی منہ پھیرا ہے اس کا حال کیا ہے فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، میں قیامت کے دن جو اس کا بوجھ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا، خالدین فیہ، میں ہمیشہ ہمیشہ عذاب کے اندر چلا جائے گا، وسالہم یوم القیامت حملا، میں قیامت کے دن جو بوجھ اٹھا کے آئے گا وہ بڑا تکلیف دہ ہوگا، اب پھر بڑی پریشانی بننی ہے۔ تو اس لیے نا آج اگر چاہتے نا بندہ اپنی قبر اور آخرت اچھی چاہتا ہے نا تو پھر قرآن کے ساتھ جڑنا پڑے گا۔ قرآن کے بغیر اگر کوئی شخص جائے کہ اس کی دنیا اور آخرت اچھی ہو جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آپ دیکھیں ذرا، فرمایا یوم ینفخ فی الصور، میں قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا نا، ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، میں قیامت کے دن جب لوگ مجرم، خاص کر مجرمین، میں جو قیامت کے دن جب مجرموں کو جمع کیا جائے گا تو ان کی آنکھیں نیلی ہو چکی ہوں گی اور منہ کالا ہو چکا ہوگا۔ یہاں پہ مجرم کا لفظ ہے، کافروں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں جرم ہی ہے، چاہے وہ جرم کسی سے بھی ہو جائے، چاہے مسلمان ہے چاہے کافر ہے۔ یہاں پہ یوم نحشر الکافرین تو نہیں کہا گیا، نحشر المجرمین کہا گیا۔ میں قیامت کے دن مجرموں سے پوچھا جائے گا، ہاں بھی بتا کیا کیا کر کے آیا ہے اور کیا کیا کرتا رہا ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں الفاظ پہ چیک کر، یومئذ زرقا، میں قیامت کے دن جب مجرموں کو بلایا جائے گا تو ان کی آنکھیں نیلی کر دی جائے گی اور منہ کالا کر دیا جائے گا، یہ ناپسندیدگی کا اظہار ہے۔ اور یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، اور آپس میں ایک دوسرے سے چھپ کر باتیں کریں گے قیامت کے دن، کیا کہیں گے ان لبثتم الا عشرا، یار ہم نے تو 10 راتیں ہی گزاری ہے ساری دنیا کے اندر، یعنی جس نے 100 سال گزارا ہے، 1000 سال گزارا ہے، 2000 سال کی عمر ہے، 50,000 سال کی عمر ہے، لیکن قیامت کے دن جب وہ پریشانی دیکھیں گے، خوفناک معاملات دیکھیں گے، وہ کہیں گے الا لبثتم الا عشرا، دنیا کے اندر تو ہم صرف 10 دن ہی رہے تھے سارا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے پتہ کیا فرمایا، فرمایا نحن اعلم بما یقولون، فرمایا ہم جانتے ہیں وہ آپس میں کیا کہیں گے ایک دوسرے سے، ہمیں پتہ ہے۔ اور اذ یقول امثالهم طریقۃ، فرمایا ان میں سے جو دانا اور سیاڑا بندہ ہوگا نا وہ کہے گا 10 راتیں چھوڑو الا لبثتم الا یوما، مجھے تو لگتا ہے بس ایک دن ہی دنیا کے اندر گزار کے آئے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں 10 سال پیچھے ایسے لگتا ہے جیسے خواب ہی تھا، کل تو کھیلتے تھے گلیوں میں، آج نا شادی ہو گئی، آج بچے بھی ہو گئے، اور کل شادی ہوئی تھی اور آج ہمارے بال سفید ہو گئے، کل ہم اب جوان تھے آج ہم بوڑھے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ سارا کا سارا خواب نظرتا ہے۔ جب بھی آپ بیٹھ کے غور کریں گے نا تو بندے کو یقین ہی نہیں آتا یار میں بڈھا بھی ہو گیا، بندے کو یقین نہیں آتا یار میں شادی شدہ ہو گیا، بندے کو یقین نہیں آتا یار میرے اوپر ذمہ داری بھی آ گئی ہے۔ کھیلنے والے دن ایسے لگتے ہیں جیسے کل کی بات ہو، اور پھر آپ اندازہ کریں کہ جب ہمارا ابھی سے یہ حال ہے تو قیامت کے دن کیا حال ہوگا۔ ہمیں تو لگے گا یار ویسے الا لبثتم الا یوما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو سب سے سیاڑا اور دنا بندہ ہوگا نا وہ یہی کہے گا کہ یار ایک دن ہی تو سارا گزارا ہے۔ نوح علیہ السلام کی عمر ہے نا 1700 سال ہے، ایک روایت کے مطابق 1700 سال، 950 سال تو خالی تبلیغ ہے، باقی آپ کی زندگی دیکھ لیں 1750 سال یا 1700 سال یا 1300 سال آپ کی عمر ہے۔ اب آپ جب جانے لگے نا دنیا سے تو کسی نے کہا بابا بڑی لمبی زندگی پائی ہے آپ نے، بھائی کہا کیڑی لمبی زندگی، کون سی لمبی زندگی بھائی؟ انہوں نے کہا حضور 1700 سال ہے۔ میں بھائی ہمیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ایک کمرے کے دروازے تھے 2، ادھر والا اور ادھر والا، میں تو ادھر سے داخل ہوا ہوں، پیچھے سے اسرائیل علیہ السلام نے کہا حضور آگے چلیے، یہ 1700 سال والا ہے، اور ہماری 32 سال 34 سال 40 سال 50 سال یہ ہارٹ اٹیک، چلو بھائی ابھی ساتھ بیٹھا تھا ابھی فوت ہو گیا، نہ بہانہ نہ گل نہ بات۔ پہلے بہانہ تو بنتا تھا بھی یار ایکسیڈنٹ ہو گیا، بخار ہو گیا، پیٹ درد ہے، سر درد ہے، اور کوئی نہ کوئی چکر تو تھا۔ ہمارے ساتھ بیٹھنے والا بندہ 2 منٹ بعد اعلان ہو رہا ہوتا ہے، چکر ہی کوئی نہیں ہے، بہانہ ہی کوئی نہیں رہ گیا۔ آپ اندازہ کریں، اور پھر بھی ہم سے بڑا آکڑ خواہ بھی کوئی نہیں ہے۔ ہماری چدراہٹ دیکھے وہ 7ویں آسمان پہ لگی ہوئی ہے، تو میرے نال گل کیتی ہے، وہ تیرے نال گل کیتے او جا پہ ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے ایک بات پڑھی تھی، بڑی کمال کی بات تھی، وہ محمد شاہ تھا افغانستان کا، ٹھیک ہے جی، بندے کو لگ جانا تو ایک بات ہی بڑی ہوتی ہے، بادشاہ تھا، وہ کہیں پہ آیا تو اس کی فوج نے نا ایک گائے دیکھی، گائے کو پکڑ کے ذبح کر کے کھا گئے۔ آخر فوج جو ہوئی، پورے پاکستان کی حکومت ہے ان کے پاس، پورے ملک کی حکومت ان کے پاس ہی ہے، ٹھیک ہے، جو مرضی چاہے کھا لے، جو مرضی چاہے اٹھا لے۔ وہ جناب والا گائے پکڑی اور اٹھا کے ذبح کر کے کھا گئے۔ گائے تھی ایک مائی کی، اماں کی،
اما آئی، اس نے دیکھا، اس نے کہا بھی سارے جناب ہڈیاں کباب بڑے ہوئے کھا رہے ہیں سارے. اس نے کہا میری تو اکیلی اکیلی گائے تھی. اب وہ کھا گیا نا جب، تو کسی نے اس کو کہا، اس نے کہا ان کو چھوڑ، ان کے لیے سب جائز ہے، ٹھیک ہے، یہ اٹھائیں یہ کھائیں. بادشاہ جو ہے، ٹھیک ہے، وہ محمد شاہ گزرنے والا ہے پل سے، وہاں پہ کھڑی ہو جا اور وہیں سے دور سے اس کو آواز دینا، وہ کچھ نہ کچھ کر جائے گا. وہ آ کے پل پہ کھڑی ہوگی. مائی نے جملہ جو کہا نا، جملہ وہ محمد شاہ کو کھا گیا. وہ کھڑی ہوئی وہاں پہ، محمد شاہ وہاں سے گزرنے لگا تو اس نے کہا محمد شاہ اس پل پہ گائے دے گا یا اگلی پل پہ دے گا؟ ایس پل تے دینی ہے کہ اگلی پل تے؟ اتنی بات کی، اس ناب ہل گیا وہ. اس نے کہا مائی کو لے آؤ. کہا اماں کیا ہوا ہے؟ کہا میں نے 10 اس پل تے گاہ دے کے جانی ہے کہ اگلے پل تے دے کے جانی؟ اس نے کہا اسی پل پہ لے لے. مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا تیرے فوجی سارے کھا گئے، میری گائے کھا گیا. اس نے بادشاہ نے کہا، اس نے کہا بھائی 70 گائے لے کے، اور جب تک اماں کو 70 گائے نہیں دینی میں نے یہاں سے نہیں ہلنا ہے. اماں کھا گئی مجھے. کہتے اس پل تے دینا ہے کہ اگلی پل تے دینا ہے؟ اگلی پل پہ کون دے بھائی؟ اگلی پل بڑی اوکھی ہے، یہ حقیقت ہے. اگلی پل تو 15,000 سال کا فاصلہ علماء نے لکھا ہے. امام غزالی کہتے ہیں 15,000 سال کا فاصلہ پل صراط کا، ٹھیک ہے، یعنی وہ بھی سیدھا سیدھا کوئی نہیں ہے. یعنی 5,000 سال اوپر چڑھنے کا ہے، 5,000 سال سیدھا چلنے کا، پھر 5,000 سال نیچے اترنے کا. یہ جو ہم پڑھتے نا 50,000 50,000 سالہ، یہ 50,000 سال کا دن ہے، تو اس 50 میں سے 15,000 سے پل صراط طے کرنے کا فاصلہ ہے. اور ہم نے مزاق ہے سانو ڈرائی جا رہے ہیں، نہیں سانو بخشیجن دینے، انہوں نہیں سانو لنگن دینا، ٹھیک ہے جی. وہ ہمارے ابے کی تھوڑی ہے، وہ جس نے بنائی ہے اسی نے گزارنا ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ یہ حقیقت کہہ رہا ہوں میں. اسی باتوں کا مذاق اڑا اڑا کے تمہارا بیڑا غرق ہوا ہے. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.